کہ اگر عربی قرآن کی اتنی پرانی عربی زبان میں ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے پیغام کیسے ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں اس تاریخ میں جا کر اس کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہر دور کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے، ہر صدی کے لیے ایک پیغام ہو؟ اس کا آسان سا جواب سمجھ لیں آج کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میتھمیٹکس میں میٹرک سسٹم ہے، اور میٹرک سسٹم میں ایک میٹر ہوتا ہے، ملی میٹر، سینٹی میٹر، میٹر۔ وہ جو میٹر ہے نا وہ ایک برانز یا کسی مٹیریل کا ایک سٹینڈرڈ میٹر ہے جو شاید غالباً سوئٹزرلینڈ یا سویڈن میں ایک میوزیم میں روم ٹیمپریچر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور دنیا کا جو بھی رولر بنتا ہے وہ اس کے مطابق بنتا ہے۔ یہ میٹر ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، اس کو ہم نے ٹیمپریچر روم کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ٹیمپریچر کنٹرول میں، اور اس کی بنیاد پہ سارے میٹرز بنیں گے اور سارے ملی میٹرز اور سینٹی میٹرز بنیں گے۔ یعنی آپ کو ایک سٹینڈرڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک دنیا کی ہدایت کے لیے آخری سٹینڈرڈ دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اب تبدیلی نہ آنے میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور ہر زبان کا ایک ہی مسئلہ ہے، جیسے جیسے صدیاں گزرتی ہیں زبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اردو میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں؟ اردو میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ اردو کے الفاظ میں زیادہ استعمال کروں۔ میرے ایک جو بہنوئی ہیں ان سے میں ایک دفعہ روڈ ٹرپ پہ میں جا رہا تھا ان کے ساتھ، میں نے کہا آج ہم لمبی ڈرائیو ہے ہماری، رستے میں صرف اردو میں بات کرتے ہیں۔ مجھ سے کہتے ہیں یار نعمان یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ جو ووکیبلری ہے نا اردو کی وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، تو انسان جو ہے وہ فرگیٹ کر دیتا ہے۔ جو کل ہم محاورے پڑھیں گے نا اس کو ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اس کا صحیح ترجمہ محاورے کے اعتبار سے کیا ہو، اس میں خوبصورتی کیا ہے۔ تو قرآن نے اصل میں اس پرانی عربی کے محاورے استعمال کیے اس لیے کیونکہ سوسائٹی تو بدلتی رہے گی لیکن زبان وہی رہے جو اس زمانے کی تھی، تاکہ اب وہ اوریجنل زبان سمجھنے کے بعد جس طرح میٹر کا ایک سٹینڈرڈ یونٹ ہے نا، اب اس کا آپ کہیں بھی اپلیکیشن کر لو، اس کے ذریعے سے کوئی بھی آپ ایجاد کر لو، لیکن سٹینڈرڈ تو وہی رہے گا نا۔ اسی لیے قرآن کا وہی لنگوسٹک سٹینڈرڈ ہے، اور اس کو اگر آپ ہر کلچر کے ساتھ بدلتے رہتے یا اس کو پریزرو نہ کرتے تو آج جس طرح ہم قرآن سمجھ رہے ہیں نا وہ اس زمانے سے بہت مختلف ہو جاتا۔ مستعمر کا لفظ، مستعمر عربی میں، پرانی عربی میں، صحرا کی عربی میں مستعمر کا لفظ تھا جو کسی چیز کو بنانا چاہے، تعمیر کرنا چاہے۔ قرآن نے استعمال کیا ہے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم اس زمین میں تعمیر کرو۔ مستعمر کا لفظ آج کل کی عربی میں، اخباروں کی عربی میں اور خطبوں کی عربی میں مستعمر کا لفظ ہوتا ہے۔ جو انگریز نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ مستعمرین تھے، کالونائزیشن کو استعمار کہتے ہیں۔ پوری طرح سے مختلف لفظ ہے عربی زبان کا۔ قرآن ایک معنی میں یوز کر رہا ہے اور باقی ساری عربی کی کتابیں آج کل کسی اور معنی میں یوز کر رہی ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اسی لیے اگر پرانا محاورہ سمجھ نہ آئے اور آپ عربی بہترین بول لو، اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح آپ اچھی بھلی اردو بھی بول لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب یا اقبال یا 200 سال پرانی کوئی تالیف آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔